اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں محمد طارق، آپ دیکھ رہے ہیں کیلیگرافی وِد طارق یوٹیوب چینل۔ رب زدنی علما، اس دعا کے ساتھ ہی اپنے سبق کا آغاز کر رہا ہوں۔ عزیز طلباء، آج اس ڈرائنگ میں دوسرا سبق پیش کیا جا رہا ہے اور عنوان ہے لکیر اور لکیر کی اقسام۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ سب سے پہلے لکیر کی تعریف، ایک سوال ذہن میں ابھرتا ہے کہ لکیر کسے کہتے ہیں۔ لکیر کا جواب کچھ میں اس طرح سے بتاؤں گا، تعریف کچھ اس طرح سے بتا رہا ہوں کہ نقطوں کا ایک لامتناہی سلسلہ جو کسی بھی سطح پر نشان چھوڑ جاتا ہے، ہمیں لکیر کا احساس دیتا ہے۔ یہ دیکھیے میں لکھ رہا ہوں لکیر کی تعریف۔ یہ آپ دیکھیں میں نقطے لگا رہا ہوں، یہ نقطے دور سے ایک لکیر کا احساس دیتے ہیں اور یہ ہے ایک لکیر۔ اب لکیر دو نقطوں کے درمیان جب ہم قلم کو یا پینسل کو گھسیٹتے ہیں تو یہاں پہ لامتناہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے نقطوں کا، جو کہ ہمیں ایک لکیر کا احساس دیتا ہے۔ تو میری نظر میں لکیر کی تعریف کچھ اس طرح سے ہے۔ اب آگے چلتے ہیں لکیر کی اقسام۔ لکیر کی اقسام میں ایک لکیر ہے ترچھی لکیر۔ یہ لکیر کسی بھی زاویے میں بنائی جا سکتی ہے، تو یہ ہے ترچھی لکیر۔ ایک لکیر آتی ہے عمودی لکیر۔ یہ اوپر سے نیچے یا نیچے سے اوپر کی طرف لگائی جاتی ہے لکیر، اس کو عمودی لائن کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال میں ایسے دوں گا جیسے میں اب زمین پر کھڑا ہوں تو میرے سر سے لے کر پاؤں تک کا جتنا بھی فاصلہ ہے، اس کو اگر ہم ایک لکیر سے ظاہر کرنا چاہیں تو یہ ایک عمودی لکیر بن گئی۔ اب آگے آتی ہے افقی لائن یا افقی لکیر۔ یہ آپ دیکھیے یہ افقی لکیر ہے۔ افقی لکیر کی مثال میں کچھ ایسے دوں گا کہ ہم ہاتھ پھیلا کر کھڑے ہوں تو یہ دونوں ہاتھوں کا یہ جو ایک لائن بن جاتی ہے یا لکیر بن جاتی ہے، یہ افقی لکیر ہے۔ افقی لکیر کی ایک اور مثال میں یوں دوں گا کہ جب ہم کھلے میدان میں کھڑے ہوں جہاں آبادی نہ ہو تو وہاں پہ اب اگر دیکھیں تو زمین اور آسمان ملتے ہوئی نظر آتی ہیں، تو یہ ایک لکیر درمیان میں ڈل جاتی ہے جس کو احساس ہوتا ہے کہ زمین اور آسمان آپس میں مل رہے ہیں۔ تو اسی وجہ سے اس لکیر کا نام افقی پڑ گیا، کیونکہ آسمان کو عربی زبان میں افق کہتے ہیں۔ اب چلتے ہیں متوازی لکیر کی طرف۔ متوازی لکیر یہ دو ایسی لکیریں ہوتی ہیں جو جتنی دور تک بھی چلتی جائیں آپس میں نہیں ملتی اور ان کے درمیان کا فاصلہ ایک جیسا ہوتا ہے۔ اس کی مثال میں ریل کی پٹری سے دوں گا۔ جب آپ ریل کی پٹری میں درمیان میں چلتے جائیں تو دونوں طرف کی پٹری آپ کے ساتھ ساتھ چلتی جائے گی، لیکن یہ پٹریاں آپس میں ملتی نہیں ہیں اور ان کا درمیانی فاصلہ بھی ایک جیسا ہوتا ہے۔ دوسری مثال میں سڑک کی دوں گا۔ جب آپ سڑک کی لمبائی کے بل چل رہے ہوں اور دونوں کنارے آپ کے دائیں بائیں ہوں اور آپ سیدھے چل رہے ہوں تو یہ دونوں کنارے آپ کے دائیں بائیں ہوں گے اور جتنے دور بھی آپ چلتے جائیں گے دونوں کنارے آپس میں نہیں ملتے، تو یہ ہے متوازی لکیر۔ اب چلتے ہیں غیر متوازی لکیر کی طرف۔ یہ میں نے دو لکیریں لگا دی، یہ غیر متوازی لکیریں، کیونکہ اگر غور کریں تو یہاں پہ فاصلہ زیادہ ہے اور یہاں پہ فاصلہ کم ہے۔ میں تیر کا نشان لگا کر سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ فاصلہ زیادہ ہے اور یہ فاصلہ کم ہے، اور یہ لکیر اگر آپ
بڑھاتے جائیں تو ایک مقام ایسا آئے گا کہ یہ لکیریں ایک دوسرے کو قطع کر جائیں گی، تو یہ ہوتی ہے غیر متوازی لکیر۔ اب آتے ہیں قطع کرنے والی لکیر۔ یہ آپ اگر غور کریں تو یہ دو لکیریں میں نے کھینچی، یہ دونوں ایک دوسرے کو کاٹ رہی ہیں، ان لکیروں کو ہم قطع کرنے والی لکیر کہتے ہیں۔ ایک آتی ہے لکیر باقاعدہ خمدار لکیر، باقاعدہ خمدار لکیر۔ یہ آپ غور کریں تو یہ ایک باقاعدہ خمدار لکیر ہے۔ اس لکیر کا استعمال ہم محراب بنانے میں کرتے ہیں اور مسجد کا گنبد بنانے میں بھی ہم اس کا استعمال کرتے ہیں۔ ایک لکیر آتی ہے بے قاعدہ خمدار لکیر، بے قاعدہ خمدار لکیر، بے قاعدہ خمدار لکیر۔ یہ لکیر کچھ اس طرح سے چلتی ہوئی نظر آئے گی آپ کو۔ اس کی مثال میں ایسے دوں گا کہ جیسے ایک سانپ زمین پر رنگ رہا ہوتا ہے تو وہ بے قاعدہ خمدار لکیر کی صورت میں ہوتا ہے۔ یہ تھا آج کا سبق۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق پسند آیا ہوگا اور تعریفیں بھی آپ نے سمجھ لی ہوں گی کہ متوازی کسے کہتے ہیں، غیر متوازی کسے کہتے ہیں۔ عمودی لائن میں اکثر بچوں کو مسئلہ ہوتا ہے عمودی لائن کون سی ہے، افقی لائن کون سی ہے، تو لہذا میں نے آج اپنی طرف سے کوشش کی ہے کہ ان لکیروں کی وضاحت کر دوں۔ میرے سبق کو اپنے دوستوں رشتہ داروں میں شیئر کیجیے تاکہ وہ بھی میرے اسی علم سے استفادہ حاصل کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میرے آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔